مقصد دیا کیا تم میرے ساتھ ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم اور تمہارے آباء نے خود مقرر کر رکھے ہیں؟ اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی، اگر اس کے منتظر ہے تو انتظار کرنے بھی نہیں کرے۔ جہاں سب میں تنویحات کی تفسیر میں ایک موضوع القرآن ایک چھوٹا سا حاشیہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت مختصر ہے، بڑا جامع۔ ان کے تلامیہ میں سے کسی نے اس کی تشریح میں مستقل تفسیر لکھی ہے موضوع القرآن، خاصی لمبی۔ وہ میرے پاس ہوتی تھی کہ ظالم مولوی ہوتی۔ ahnaf.com جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ www.asnaf.com اس موضوع قرآن کلام میں جہاں بعض کے نام بھی تو ایک کا نام تھا ماترا، بارش جب نہ ہوتی تھی تو اس کے پاس جاتے تھے بارش کر۔ ایک کا نام تھا رازقہ کہ یہ رزق دینے والا ہے، ایک کا نام تھا والدہ کہ یہ اولاد دیتا ہے۔ اس قسم کے نام بھی اس موضوع القرآن میں ہم نے پڑھے۔ آج بھی گہرے میں ایسا ہے کہ بارش نہ ہو تو فلاں ڈیری پر چلے جاؤ، فلاں بازار پر چلو، اولاد نہ ملے تو فلاں پر جاؤ، یہ کرو وہ کرو، سب کے سب کفر شرک کی باتیں ہیں۔ دینے والا صرف رب ہے اور کوئی نہیں۔ پسند ہم ان کو نجات دی اپنی رحمت سے، اور جب کافی ان کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تقریر کی تھی اور میں نے اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ہم نے دیکھا، کہا میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی علاج کے سوا، تاکہ کیا چکی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ اونچی اللہ کی تمہارے لیے نشانی تک اس کو چھوڑو، کھائے اللہ کی زمین میں اور نہ چھوئے اس کو برائی کے ساتھ، تاکہ پکڑا تمہیں عذاب علیم، اور یاد کرو جب اس نے بنایا تمہیں خلیفے اور نہار کے بعد اور ٹھکانا دیا تمہیں زمین میں، بناتے تم میدان زمین میں محل اور تراشتے پہاڑوں میں مکان، فساد کرو اللہ کی نعمتوں کو اور نہ پورے زمین میں فساد مچاتے۔ کہا جناب نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے تکبر کیا ان کے کام سے، ان لوگوں سے جو اکیلے سے کمزور سمجھے تھے، لمن آمنا ان کے لیے جو ایمان لائے ان میں سے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام رسول ہے رب کی طرف سے؟ اس نے کہا ہاں، ان ناد نا ارسل بھی مومن، بے شک ہم اس چیز پر جو وہ دے کر کے بھیجے گی مومن۔ سارے لوگوں نے نہیں دنوں نے تکبر کیا، بے شک ہم اس چیز سے جس کا تم ایمان لاتے ہم ملتے، اور پھر انہیں پانی کا ڈالی اور ناکا اونچی کی اور نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، اور کہا اور صالح علیہ السلام لا جس سے کی دھمکی کو دیتے اگر ہے کہ مرسلین میں بس پکڑا ان کو ارتا زلزلے میں، بس ہو گئے اپنے گھروں میں جاسمین گھٹنوں کے بل بیٹھیں، بس پھر ان سے اور کہا میرے قوم البتہ کافی سے میں پہنچا چکا تمہیں اپنے رب کے پیغامات سے اور نصیحت کر چکا تمہیں، لیکن تم نہیں پسند کرتے ناپسند کو۔ اور نہیں پانے خلاف تو اسلام کو کتنا یاد کرو،
جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کیا کرتے ہو تم بے حیائی، یہ سب قتل ہو گیا تم سے اس بے حیائی میں کوئی بھی جہان والوں میں سے بے شک تم البتہ لاتے مردوں پر شاید عورتوں کے علاوہ، بلکہ تم قومیں مشرک اور نہ تو جواب اس کی قوم کا مگر یہ تو کہا نکالو ان کو اپنی بستی سے، بے شک یہ لوگ ہیں جو پتہ ہارون پاک باز بن رہے اور ہم نے یہ بات کو اس کی حال سے مگر ان کی دین سیدھے پیچھے رہنے والوں میں اور بچائی ہم نے ان پر ایک قسم کی بات تاکہ دو کس طرح کا انجام بگڑی۔ یہ اب تیسری قوم لوگ پیغمبر کے سال السلام علاقہ تھا ہجر، یہ آگے مستقل صورت آ رہی ہے ہجر والا کب کل زیادہ قابل ہجر المرسلین مان لے ہوتی وہی آئے گا انسان۔ انہوں نے بھی یہ کچھ فرمایا جو پہلے پیغمبر فرما چکے تھے، یہاں قوم اللہ مالک من الہ، یہاں آپ کو تمام تفسیروں میں ملے گا، کسی میں اجمال کسی میں تفسیر کہنے لگے گا تو پیغمبر ہے تو یہ ہمارے پاس بڑی بڑی چٹانیں ہیں، بڑے بڑے پتھر، جس چٹان پر ہم ہاتھ رکھے وہاں سے وہ پھٹے ایک نہیں نکلا۔ وہ سیدھا نے روایات تفسیر یا ساتھ بچہ بھی ساتھ ان کا یہ خیال تھا کہ نہ مومن چین ہوگا نہ رابع ناصر، نہ یہ روزہ پورا ہوگا نہ ہم مانیں اور خدا اس نے چٹان چل کے لیے یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا تب جاءت تم بینۃ من ربکم، ضرور ہی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی، تھوڑے سے زمین میں کھائے اور برائی کے ساتھ اس ہاتھ مت لگاؤ، تکلیف مت دو، کیوں نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں فقر کا دام بچے۔ یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا قوم آپ کے، زمین میں تمہیں ٹھکانا دیا، جماعتوں سہول شہر ان کی جمع ہم یاد زمین پر مکانات بناتے ہیں، کثیر قصر ان کی جمع محل بناتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی تراشتے ہوتے ہیں، تراش کر کے ان پتھروں میں چٹانوں میں مکان بناتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں ولا تاکو کے لب جماعت نے کہا کہ انہوں نے تکبر کیا تو ان کی قوم جن سے کہا للذین استضعفوا، یہ ہے مبدل من ہو، من آمن منہم یہ ہے بدل بے اعادت الجار، یہ ہے بدل نامدارہ پھر دوبارہ لایا ان سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، وہ کون سے من آمن منہم، ان سے کہا کہ کیا تم جانتے کہ یہ رسول رب کی طرف سے؟ انہوں نے کہا انا بمعطلین، یہ تقریرین نے کہا کہ ہم اس چیز کے جو مانتے ہم نہیں کرتے۔ یہ تفصیل اپنے مقام پر آئے گی انشاءاللہ، جہاں اتنی بات سمجھے کہ قیدار ابن صالح، قیدار ابن صالح اور اس کے 8 زندے ساتھی تھے، وکانت المدینہ کے 9 رات یسرون فی الارض ولا یصلحون، ان 9 زندوں میں آپس میں مشورہ کہ پہلے سال والے قوم کی اونچی کی ٹانگیں کاٹتی پھر ان کو قتل کریں، لما آن ان ظالموں نے پہلے یہ کیا خاکر الناقہ اونچی کی ٹانگیں کاٹ، رب کے حکم کی نافرمانی اور کہنے لگے سارے لانے کے سزا کی دھمکی دیتا اگر ہے مرسلین میں کہا تھا نا کہ فیاخذکم عذاب علیم لا عذاب، تو پکڑا ان کو رجتا نہیں، بس ہو گیا اپنے گھروں میں جا، جہاں رجتا کا جل جلا اور آگے سوہا کے لفظ جائیں گے، سوہا کے معنی آواز، دونوں عذاب تو آپ فتح اللہ نہیں، اور پھر ان سے کہا اے میری قوم میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا چکا ہوں، تمہیں نصیحت کر چکا ہوں، لیکن تم ناظرین کو پسند نہیں کرتے، بات کو بقدر ضرورت تم کیا اللہ العزیز اپنے مقام پر آئے گی،
جہاں اتنی بات تھی کہ سنا اور موتا کے مسئلے میں دو قصے ہیں. ایک ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا عند القبور بعید سنا، عند القبور سنا. حضرت مولانا گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے فتاوی رشیدیہ میں اس میں کسی کا کوئی اختلاف. امداد الفتاوی میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے اس پر امت کا اتفاق اور اجماع. رسالہ تعلیم القرآن حضرت شیخ القرآن مرحوم کے دور میں تباہ ہوتا تھا. اس میں یہ لکھا ہے اس مسئلے میں فریقین کا کوئی اختلاف نہیں. اس میں کوئی اختلاف، اس میں ارے وہ بھی اپنے مقام پر جو صاحب اختلاف کرتے ہوئے پہلے کوئی نہیں. دوسری فکر ہے عام اموات کے سنا اور عدم سنا. عام اموات کے سنا کے قائل بھی ہیں ممکن ہیں، دونوں آل حق میں سے ہیں اور دونوں آل سنت میں. عام اموات کے سنا کے قائلین بھی ممکن اور دونوں پر اپنی تحقیق ہم نے عرض کر دی ہے. اکثر یہ سنت کی سنا کا یہ منکرین بھی ہیں ہمارے اکابر. ان کا تخلیہ بھی یہ نہیں کر سکتے کہ گمراہ کہیں یا کوئی اور فتویٰ لگائیں گے. انبیاء کے خلاف میں کوئی اختلاف. اچھا اب یہاں دو حضرات سنا کے قائل ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ مر چکے فتح اللہ ہم ہیں. حضرت صالح علیہ السلام ان کے پیچھے تھے اور کہا یا قوم لقد ابلغتکم. سنا کے قائل جو ہیں وہ کہتے ہیں. دوسرے حضرات جو ممکن ہیں اس کا مفہوم بھی لیتے ہیں کہ یہ تحسرن فرمایا. یہ قوم کو تباہ ہو چکی سنتی تو ہے نہیں تو تحسر اور افسوس کے طور پر آگے بڑھی تک یہ دیکھیے آپ نے پہلے صالحن کا لفظ پڑھا وہ مفہوم تھا ارسلنا. کیا پہلے جب قصہ چلا تھا لقد ارسلنا نوحا، پھر ولا عاد اخاهم هودا ارسلنا الى عاد اخاهم. اچھا اب یہ ہے ولا ثمود اخاهم ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا. تو ان میں تو ارسلنا یہاں ارسلنا نہیں نکالیں گے، یہ بھی کہیں گے ارسلنا نہیں، یہاں ان پر کا لفظ نکالیں. شیخ سلام اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی صاحب کمالین وغیرہ فرماتے ہیں کہ ارسلنا یہاں نہیں نکالیں. کیا ارسلنا اس لیے نہیں نکالیں گے کہ آگے ان کا لفظ ظرف ہے، ان کا لفظ آگے ظرف ہے. مانا یہ ہوں گے ارسلنا نکالتے اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اطاعونا، حالانکہ یہ قوم ان کا بہت عرصے کے بعد کا ہے، وہ رسول پہلے تھے. یہاں ان کا لفظ ہے ظرف، رسول ہیں وہ پہلے تھے. یہ باتیں تو بعد کی ہیں کہ اطاعون الفاظ کا، تو یہاں ارسلنا نہیں نکالیں گے، یہاں واذکر لوطا. یہ کیا کہا میں نے؟ اس سے پہلے ولقد ارسلنا لوطا اور وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا. وہاں ارسلنا کا لفظ نکالتے ہیں لیکن ولوطا جو آگے ارسلنا کا لفظ نہیں نکالے بلکہ اذکر کا لفظ نکالے. اور یہ بات سلام اللہ بیل بھی رحمہ تعالیٰ یہ کمالین والے اور بھی ہے. میں نے ایک کیسی یہ نام لیا کہ آپ کو آسانی میں ڈھونڈنا ہو تو آسانی سے ملے. کیونکہ
اگر ہم جو ارسلنا کا لفظ نکالے اور اس کے بعد جو ایک برف ہے تو ہمارے لیے ہوگا ولوطن ارسلنا لوطن اور جب دیکھا ہم نے لوط علیہ السلام کو جب اس سال جب اس نے کہا یہ کون تو مانتا ہے پیغمبر ہوتے ہوتے ہیں جیسے حضرت خانی رحمہ اللہ تعالی نے مقولہ نقل کیا فرماتے ہیں نزل القرآن فی العرب وقرئ فی مصر وكتب في اسطنبول وفهم في الهندس قرآن کریم مصر عرب میں ہے بڑا بہترین اپنا کتاب اس کے ساتھ اسطنبول میں ترکی میں سمجھا گیا ہندوستان میں اچھا تو کہاں سے کیا تم کرتے بے حیائی ماں خدا کر تم جہاں ایک بے حیائی میں پہلے کوئی کیا پسند تم مردوں پر ثابت رانی کرتے ہیں اور دیکھیے عجیب بات ہے اگر یہ ہوتا نا ان کو لطاطی لسطبیانوں یا اطفالہ کو اور مانا ہو رجال مطلب یہ کہ بے حیا بابا بازی کرتے تھے لوڈے بازی نہیں بابا بازی رجال کو لگو اچھا کیا مطلب منظور نہیں لکھا بلکہ تم قوم ہو بسر اور نہ تکرار قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا یہ ان کو نکال دو اپنی بستی سے یہ لوگ پاکدار بن رہی ہیں باب تفعول تکلف کے لیے آتا ہے نہیں بن رہی صلی اللہ نے ان کو لے جاتی امتیاز تو مگر بیوی ان کی بیوی کا نام تھا واحلہ لاہوری واحلہ لاہوری جو پیچھے رہنے والے میں ہم نے ان پر بارش برسائی ہے قسم کی سندر کو فتح کے بطل مدینہ یہی بات نوٹ کر رہی ہے اس قوم پر 4 قسم کے عذاب آئے 4 ایک تو یہ ہے کہ ان پر یہ پتھروں کی بارش ہے دوسرا جالنا حال یا ساتھنا تو بالا کر دیا تیسرا ان پر اشیخا کے لفظ آئے آواز بھی بنائے چوتھا تمسنا آگے نہ ہوں ہم نے ان کی آنکھوں کی بینائی اڑا دی یہ پورا تو ایک طرح کے ساتھ ان شکل کمر گیا 4 قسم کے عذاب اس قوم پر اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو کہا انہوں نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی مالکم من الہ غیر تاکہ چاہتے کہ تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے پر سیدھا دے ماپ کر اور توڑ کر اور نہ سمجھے لوگوں سے ان کی چیزیں اور نہ فساد بتاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد یہ تمہارے لیے بہتر اگر ہو تم نہ ہو اور نہ بیٹھو کسی بھی راستے میں بے تم نے چراتے کسی بھی راستے میں تو ڈراتے ہوتے اور روکتے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ان کو بھی ایمان لاتے ہوتا اور تلاش کرتے اس میں کبھی یاد کرو جب تھے تم چھوڑو بس اللہ نے تمہیں زیادہ کیا اور دیکھو کس طرح تھے جان سجا دی اور اگر ہے جو تم نے ایمان لایا اس چیز پر جس جو میں دے کر کے بھیجا گیا ہے اور اگر ایمان نہیں لایا سخت گر ہوئی تو صبر کرو جہاں تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے تو سب فیصلہ کرنے والوں میں بہتر فیصلہ کہاں جماعت کے لوگوں میں سے جنہوں نے تکبر کیا تھا ان کے قوم سے البتہ ہم نکال دیں کہ تجھے ایسا ہے اور ان کو جو ایماندار پر رکھات اپنی بستی سے یا تم لوٹے جو ہماری ملت میں کہا کہ اگر تو ہم ہونا پسند کرنے والے تاکہ تم نے طے بند اللہ تعالیٰ پر جھوٹتا اگر ہم لوٹے تمہاری ملت میں بعد اس کے اللہ نے ہمیں نجات دی اور نہیں ہمیں کوئی حق کہ لوٹے کی مگر یہ کہ اللہ کا رب ہمارا وہ کیا رب بنا کل سین علم
اللہ پر ہم نے توکل کیا، اے رب ہمارے ایک فیصلہ کر، حقیقت کھول دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، ہم کا خیر الفاتحین، حقیقت کھولنے والا، پیدا کرنے والے میں سب سے بہتر تھے۔ اور کہا جماعت میں وہ دنوں نے کفر کیا تو اس کی قوم سے، البتہ اگر تم نے پیروی کی شعیب علیہ السلام کی تو بے شک تم اس وقت لخاسرین، البتہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بس پکڑا ان کو رج پر زلزلے میں، بس وہ بھی اپنے گھروں میں گھٹنے سے بیٹھے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تقدیر کی تو ذرا کبھی وہ یقین رہے ان شہروں میں، گھروں میں، وہ لوگ جنہوں نے تقدیر کی شعیب علیہ السلام کی تو بھی خسارہ اٹھانے والا۔ اور پھرے بھی ان کی اور کہا یا قوم لقد ابلغت تم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسا، تب کیسے میں غم کھاؤں اس قوم پر جو کہا۔ شعیب علیہ السلام کے غمبر تھے، مدین کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ ایک طبقہ کہتے ہیں کہ مدین شہر کا نام ہے، اگر یہ ہو تو یہاں آپ نکالیں گے بِإِلَىٰ أَهْلِ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اگر مدین قوم کا نام ہو تو پھر اہل کے لفظ سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 2 تو قرآن کے ثابت تھے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور 2 بیٹے، 2 بلکہ 3، ایک مدین، ایک مدان، ایک کردار، ان کے نام بھی آتے ہیں، ان کے نام کے آگے قوم ہے، اس قوم کے نام سے شہر آباد، جیسے گکھر ایک قوم کا نام ہے، اس قوم کے نام سے شہر آباد۔ کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، تمہارے پاس زیادہ دلیل آ چکی تمہارے رب سے، تفسیروں کو میں نے دیکھا ان کا کہ موجہ الگ کسی تفسیر میں نہیں ہے، میں بڑا گاہ میں گزرا ہوں اور یہ تفسیریں چھانی ہے لیکن کوئی لوگ نہیں۔ تو اب بیانہ کرنا میں یہ کروں کہ میں جو دعویٰ کرتا ہوں یہ بالکل واضح ہے، اور جو موجہ ان کا ہوگا وہ رب تک جانتا مارے لگے، پہل پورا کرو وزن پورا۔ یہ تھی منڈی بڑی مدین، دور دراز سے لوگ آتے تھے، خریدتے تھے، بیچتے تھے، یہ لوگ انہوں نے رکھنے کے لیے آنے ایک پیمانے اور تھے، دینے کے لیے دینے کا پیمانہ اور لینے کا اور اسی طرح جیسے شیر میں اور قلعے میں فرق ہے، قلعے کچھ بڑا ہے تو لیتے تھے قلعے سے، دیتے تھے شیروں سے۔ مثال کہتے ہیں سمجھانے کے لیے، فرمائیے کام مت کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت کرو، فساد نہ کرو زمین میں، اسلام کے بعد یہ بیٹھے انسان کرنا۔ اب یہ جو مدین ہے، اس مدین شہر کے حدود اربع میں چاروں طرف بڑے وسیع جنگلات، اس لیے ان کو اصحاب الایکا بھی کہا گیا، جنگل والے۔ ان جنگلات میں ڈاکو بیٹھے لوگوں کو لوٹنے کے لیے بھی، اور ایک اور فریضہ بھی انجام دیتے۔ وہ کہتے تھے جو باہر سے لوگ آتے تو ان کو لوٹتے بھی تھے اور کہتے تھے وہاں بابا جی ہوں گے، یہ گلیا ہوگا، ان کے پاس نہ جانا، وہ تمہارا مذہب بگاڑ۔ یہ کام بھی بات کرتے اس کا